بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب صفة حج النبي عليه السلام. نبی علیہ السلام کے حج کا بیان، یعنی نبی علیہ السلام حج کس طرح کرتے تھے تو پوری تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوگا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن والد مشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام. محمد بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه. محمد بن جعفر اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں. قال فرماتے ہیں کہ دخلنا علی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. فلما انتہینا الیہ، یعنی ہم ان کے پاس گئے تو جب ہم ان کے پاس پہنچے سال عن القوم حتی انتہا الیہ، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یعنی جو آنے والے تھے ان کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، ان سب سے انہوں نے حال احوال پوچھا. حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ میری باری آ گئی. فقلت، تو میں نے کہا انا محمد بن علی بن حسین، میں محمد بن علی بن حسین ہوں. یعنی محمد باقر کہنے لگے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں. فاہوا بیدہ الی رأسی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا. فنزع زر الاعلی ثم نزع زری الاسفل، اور میرے کرتے کے اوپر کی کھنڈی کھولی پھر نیچے کی کھولی، یعنی اوپر کا بٹن کھولا پھر نیچے کا بٹن کھولا. ثم وضع کفہ بین ثدیی وانا یومئذ غلام شاب، پھر اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا، یعنی میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اس دن میں اس وقت ان دنوں میں نوجوان تھا. فقال، تو حضرت جعفر کہنے لگے مرحبا بک و اہلا جبن اخی، خوش آمدید اے میرے بھتیجے. سل عما شئت، جو چاہو پوچھو، یعنی جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو سوال کرنا ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے. فسألته وهو اعمى، تو میں نے ان سے سوال کیا اور وہ اندھے تھے، یعنی اس وقت ان کی بینائی چلی گئی تھی. وجاء وقت الصلاۃ فی، اور نماز کا وقت آ گیا تھا، یعنی جب میں پوچھنے والا تھا تو اس وقت نماز کا وقت تھا، لیکن وہ نابینا تھے، ان کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں، تو لوگ سورج جو ہے سورج کو دیکھ کر ہی اندازہ لگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہے، اور اسی طرح رات کو تاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے، لیکن وہ نابینا تھے تو ان کو وقت کا اندازہ نہیں ہوا. فقام فی نساجۃ ملتحفا بها، یعنی ثوبا ملففا،
تو فرماتے کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو اس وقت وہ نابینا تھے اور نماز کا وقت آ گیا. یعنی جب میں نے پوچھا تو نماز کا وقت آ گیا تو وہ ایک کپڑا اوڑھ کر کھڑے ہو گئے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب مؤذن نے اذان دی تو میرے جواب دینے سے پہلے وہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. جب اسے اپنے کندھے پر ڈالتے تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ کندھے سے گر جاتا. یعنی جو کپڑا انہوں نے چادر اوڑھی تھی تو وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ایک کندھے پر ڈالتے تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ کندھے سے گر جاتا. یعنی پورا لپٹا نہیں جا رہا تھا اس میں. تو کلما وضع علی منکبہ رجع طرفاہ الیہ من صغرها. فرماتے کہ جب بھی وہ کپڑا اپنے اوپر ڈالتے تھے تو وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے کندھے سے سرک جاتا تھا، گر جاتا تھا. یہ جو پیچھے عبارت ہے فقام فی نساجۃ ملتحفا بها، وہ کھڑے ہو گئے اور ایک کپڑا اوڑھ لیا. یعنی صوباً ملففاً. صوباً ملففاً کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا جس کو دورہ سیلا ہوا ہو، یعنی ڈبل کر کے اس پر سلائی کی گئی ہو، تو اس کو صوباً ملففاً کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چادر تھی کہ جب بھی وہ کندھے پر ڈالتے تھے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کندھے سے سرک جاتی تھی، گر جاتی تھی. فصلی بنا ورداؤہ الی جنبہ المسجب. چنانچہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اور ان کی چادر ان کے بغل میں تپائی ہوئی رکھی ہوئی تھی. یعنی انہوں نے اپنی چادر بغل میں پکڑی ہوئی تھی، اس حال میں انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. فقلت، تو میں نے کہا اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نماز کے بعد، کیونکہ سوال پوچھتے وقت تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو جب نماز پڑھ لی اس کے بعد میں نے کہا کہ اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے حج کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ نبی علیہ السلام حج کس طرح کرتے تھے. فقال بیدہ فعقد تسعا. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور 9 کی گیرا بنائی. یعنی ہاتھ کی انگلیاں، ایک انگلی بند کر دی اور باقی پکڑے، 9 انگلیوں سے اشارہ کیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے. ثم قال، پھر کہا، یعنی 9 چیزیں تھی نبی علیہ السلام کے حج میں. ثم قال، پھر کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث 9 سنین. نبی علیہ السلام جو ہے 9 سال تک مدینہ میں حج کیے بغیر رہے. تو 9 جو اشارہ انہوں نے کیا تھا 9 کا، اس سے مراد یہ ہے کہ 9 سال نبی علیہ السلام نے حج نہیں کیا مدینہ میں. 9 سنین لم یحج ثم اذن فی الناس فی العاشرہ. پھر لوگوں کو 10ویں سال اجازت دی گئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ نبی علیہ السلام حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فقدم المدینۃ بشر کثیر کلهم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعمل بمثل عمله. تو جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، تو چنانچہ فقدیم مدینہ بشر کثیر، تو مدینہ میں بہت سے لوگ حاضر ہو گئے، کثیر تعداد میں لوگ آئے. ہر ایک کی خواہش تھی، کلہم یلتمس، ہر ایک کی خواہش تھی، ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں حج کرے اور آپ ہی کی طرح عمل کرے. وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، آپ ہی کی طرح عمل کرے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخرجنا معه، تو نبی علیہ السلام حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. حتی اتینا ذی الحلیفہ، یہاں تک کہ ہم ذی الحلیفہ پہنچے. فولدت اسماء بنت عمیس محمد ابن ابی بکر، تو
جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت عمیس کا کہ ہاں ولادت ہوئی محمد بن ابو بکر کی. یہ اسماء بنت عمیس جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، تو ان کے ہاں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے. فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع، تو وہ گئی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں کیسے حج کروں، یعنی ابھی تو میرے نفاس کی مدت چل رہی ہے تو میں حج کیسے کروں، تو ناپاکی کی حالت ہے. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتسلی واستغفری بثوب واحرمی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غسل کر لو اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لو اور احرام پہن لو. احرام سے مراد یعنی احرام کی نیت کر لو، باقی جو کپڑے عورتیں عام طور پر پہنتی ہے وہی پہنیں گی. احرام میں بھی عورتوں کے لیے الگ سے کوئی احرام کی چادریں نہیں ہیں جس طرح مردوں کے لیے. تو فرمایا کہ آپ احرام پہن لو. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز پڑھی، یعنی ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھی. ثم رکب القصواء، پھر نبی علیہ السلام قصوا پر سوار ہوئے. قصوا نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا، نبی علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوا تھا. تو قصوا پر نبی علیہ السلام سوار ہوئے. حتی اذا استوت به ناقته علی البیضاء، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام کی اونٹنی نبی علیہ السلام کو بیضاء مقام پر لے کر چڑھی، یعنی بیضاء چوٹی پر چڑھی. قال جابر، تو جابر نے فرمایا، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی یہ واقعہ وہ سارا بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نظرت الی مد بصری من بین یدیہ من راکب وماش عن یمینہ مثل ذلک وعن یسارہ مثل ذلک ومن خلفہ مثل ذلک. فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام بیضاء چوٹی پر چڑھے تو میں نے دیکھا کہ حد نگاہ نبی علیہ السلام کے آگے بھی سوار لوگ موجود ہیں، کچھ سواریوں پر ہے اور کچھ پیدل چل رہے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کے دائیں بھی اس طرح لوگ موجود ہیں اور بائیں بھی اس طرح لوگ موجود تھے اور پیچھے بھی اسی تعداد میں لوگ موجود تھے، یعنی حد نگاہ لوگوں کا سمندر تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، اور نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تھے، یعنی چاروں طرف صحابہ کی جماعت تھی اور نبی علیہ السلام درمیان میں موجود تھے. وعلیہ ینزل القرآن وهو یعلم تعویلہ، اور نبی علیہ السلام پر اس حال میں قرآن اترتا تھا اور نبی علیہ السلام اس کی تفسیر ہمیں بتاتے تھے. ما عمل به من شیء عملنا به، نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو ہم نے نہ کیا ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے جو بھی عمل کیا ہم نے بھی وہ عمل کیا. فأحل بالتوحید، نبی علیہ السلام نے تلبیہ کہا توحید کا. تلبیہ توحید سے وہی تلبیہ مراد حج کا تلبیہ، یعنی تلبیہ توحید نبی علیہ السلام نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ. یہ تلبیہ کہا، اس کا معنی پہلے گزر چکا ہے. وأحل الناس بهذا الذي يحلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. اور لوگ وہی تلبیہ پکار رہے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، یعنی جو تلبیہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہی تلبیہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان پر کوئی نکیر نہیں کی. ولزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، اور نبی علیہ السلام اپنا تلبیہ برابر کہہ رہے تھے اسی طرح. قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لسنا ننوی الا الحج، ہم نے صرف حج کا ہی ارادہ کیا، یعنی حج قران کا یا حج تمتع کا، یعنی حج کے ساتھ عمرے کا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف حج کا ارادہ کیا تھا. لسنا نعرف العمرہ تھا، ہم عمرے کو نہیں جانتے تھے، یعنی ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت یہ حکم نہیں ہے. حتی اذا اتینا البیت معه، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم بیت اللہ پہنچے. استلم الرکن، تو نبی علیہ السلام نے رکن کا استلام کیا، یعنی حجر اسود کا استلام کیا. فرمل ثلاثا ومشى اربعا، تو نبی علیہ السلام نے 3 چکر رمل کیے، یعنی اکڑ کر چلے، اور 4 چکر جو ہے 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں، تو 4 چکر جو ہے وہ اسی طرح نبی علیہ السلام نے عام حالت میں جس طرح چلتے ہیں وہ کیے.
ثم تقدم الى مقام ابراہیم، پھر نبی علیہ السلام مقام ابراہیم کی طرف بڑھے، فقرأ، اور یہ آیت پڑھی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں پر آپ نماز پڑھو نوافل کے بعد. یہ قرآن مجید کی آیت ہے پہلے پارے کی. فجعل المقام بینہ وبین البیت، تو نبی علیہ السلام نے مقام ابراہیم کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر دیا، تو اس کی طرف رخ کیا، لیکن رخ قبلے کی طرف تھا، لیکن نوافل جو ہے وہ مقام ابراہیم پر پڑھے جا رہے تھے. تو مقام ابراہیم پر اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو اور مقام ابراہیم آپ کے اور کعبے کے درمیان حائل ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا رخ کعبے کی طرف ہوگا، بیت اللہ کی طرف، اور آپ نماز پڑھیں. قال جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ فکان ابی یقول، میرے والد فرماتے تھے کہ کان ابن نفیل و عثمان ولا اعلمه ذکرہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن نفیل اور عثمان کی روایت میں کہ میں یہی جانتا ہوں کہ جابر نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. یعنی محمد بن جعفر بن محمد جعفر بن محمد جو کہ محمد بن باقر کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ کہا کرتے تھے کہ ابن نفیل اور عثمان، ان دونوں حضرات نے یہ حدیث روایت کی ہے. میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ ابن نفیل اور عثمان یہ کہا کرتے تھے کہ ولا اعلمہ، کہ میں نہیں جانتا کہ ذکرہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جابر نے یہ جو بات، یہ جو روایت کی ہے، اس میں جو جتنے بھی انہوں نے ارکان بتائے، یہ انہوں نے نبی علیہ السلام ہی سے سنے ہیں، یہ انہوں نے نبی علیہ السلام ہی سے سنے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا. ولا اعلمه الا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین، اور میں نہیں جانتا مگر انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے دونوں رکعتوں میں، یعنی مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی، وبقل یا ایھا الکافرون، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی. ثم رجع الی البیت، پھر نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف واپس آئے. فاستلم الرکن، تو رکن کا استلام یعنی حجر اسود کا استلام کیا، اس کو بوسا دیا. ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر نبی علیہ السلام دروازے سے، مسجد حرام کے دروازے سے نکل کر صفا کی طرف گئے. فلما دنا من الصفا، جب صفا کے قریب گئے، کوہ صفا کے قریب گئے، تو قرأ، نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروا جو ہے یہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبدأ بما بدأ اللہ بھی، فرمایا کہ ہم اسی طرح ابتدا کریں گے جس طرح رب العالمین نے ابتدا کی، یعنی جس طرح قرآن مجید میں رب العالمین نے پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروہ کا، ہم بھی اسی طرح پہلے صفا پر چڑھیں گے اور پھر وہاں سے آ کر مروہ پر چڑھیں گے، تو ہم بھی اس طرح ابتدا کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبدأ بما بدأ اللہ بھی، ہم بھی اس طرح ابتدا کریں گے جیسے رب العالمین نے اس کی ابتدا کی. فبدأ بالصفا، تو نبی علیہ السلام کوئی صفا پر چڑھے، یعنی ابتدا وہاں سے کی. فبدأ بالصفا، نبی علیہ السلام نے ابتدا کوئی صفا سے کی. فرقا علیہ، نبی علیہ السلام کوئی صفا پر چڑھے. حتی رأى البیت، جب چڑھے یہاں تک کہ انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا. جب اوپر چوٹی پر چڑھے تو وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، تو انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا. فکبر اللہ ووحدہ، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور توحید بیان کی. وقال، اور کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے. وہ زندگی بخشتا ہے، وہ موت عطا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا ہوا وحدہ، اور سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں ہے. انجز وعدہ، وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. وہزم الاحزاب وحدہ، اور بڑے بڑے لشکروں کو رب العالمین اکیلے ہی شکست دیتا ہے.
ثم دعا بین ذلک، پھر ان دونوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے دعا کی. وقال مثل هذا 3 مرات، اور نبی علیہ السلام نے اس طرح 3 مرتبہ کیا. یعنی نبی علیہ السلام نے اس طرح 3 مرتبہ کہا. تو 3 مرتبہ اس طرح کہا، پھر دعا مانگی. ثم نزل الى المروہ، پھر کوئی صفا سے اترے مروہ کی طرف. حتی اذا انصبت قدماہ رمل فی بطن الوادی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر جم گئے، ڈھلکنے لگے، یعنی اترائی نہیں بلکہ بالکل سیدھی ہموار جگہ شروع ہو گئی، جو دونوں کوئی صفا اور مروہ کے درمیان جو جگہ ہے ہموار، وہاں پر جب نبی علیہ السلام پہنچے، ان کے قدم ڈھلکنے لگے، تو رمل فی بطن الوادی، نبی علیہ السلام نے وادی کے درمیان جو ہے رمل کیا، یعنی تیزی سے چلے، دوڑے. حتی اذا صعیدہ، یہاں تک کہ وہ مروہ پر چڑھے. مشا، جب مروہ پر چڑھے، حتی اذا صعیدہ، یہاں تک کہ جب انہوں نے چڑھنے کا ارادہ کیا مروہ پر، تو مشا، تو پھر چلنے لگے. پھر چڑھتے وقت دوڑے نہیں، صرف درمیان میں دوڑنا ہے، چڑھتے وقت دوڑنا نہیں. حتی اتی المروہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام مروہ پر چڑھ آئے. فصنع علی المروہ مثل ما صنع علی الصفا، نبی علیہ السلام نے کوہ مروہ پر بھی اسی طرح کیا جس طرح کوئی صفا پر کیا تھا، یعنی وہی دعائیں پڑھی اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر تکبیر کہی اور توحید بیان کی اور دعا مانگی. حتی اذا کان آخر الطواف علی المروہ، جہاں تک کہ جب مروہ پر نبی علیہ السلام کا آخری طواف تھا. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی لو استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الہدی ولجعلتها عمرہ. جب آخری طواف تھا مروہ پر، یعنی سعی کا آخری طواف تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر وہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں ہدی نہ بیچتا، یعنی جانور آگے نہ بیچتا، اور میں اس حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کر دیتا، یعنی میں حج تمتع کرتا، حج قران نہ کرتا. پھر چونکہ نبی علیہ السلام نے ہدی بیچی تھی تو پھر حج تمتع نہیں کر سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تفصیل پہلے حدیثوں میں گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے پہلے یہ بات معلوم ہوتی، کیونکہ یہ حکم اس وقت آیا تھا، تو میں ہدی نہ بیچتا، میں بھی حج تمتع کرتا، کیونکہ اس میں آسانی ہے. فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلل ولیجعلها عمرہ، تو فرمانے لگے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہدی نہیں بیچی وہ حلال ہو جائے اور اس نیت کو، حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کر دے. فحل الناس کلهم، تو تمام لوگ حلال ہو گئے. وقصروا، اور انہوں نے اپنے بال کٹوائے. الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان معه هدی، سوائے نبی علیہ السلام کے اور وہ لوگ جن کے پاس ہدی موجود تھی، وہ لوگ حلال نہیں ہوئے، کیونکہ وہ لوگ حج تمتع نہیں کر سکتے تھے. فقام سراقۃ بن شعجم، تو سراقہ بن شعجم کھڑے ہوئے. فقال، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، العامنا هذا للابد،